فلسطین آزاد، دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا، کہا غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی، مذمت کافی نہیں، بڑے ملک حرکت میں آئیں، آگ اور خون کا کھیل فوری بند کرائیں، عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ، نتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا، صدر آرڈر کرتے رہ گئے، پاکستان کے علاوہ ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اسرائیل کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بڑی تعداد میں جانی نقصان کا خدشہ، سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ اسرائیل کا ٹارگٹ تھے۔ اور پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے، وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب، معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا، سپہ سالار نے انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح بھی کیا۔ تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا، فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی، 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگ لیا، موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں، عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا، پی ٹی آئی کی دستاویز پر عدالت نے ای سی پی کو نوٹس جاری کیا نہ جواب طلب کیا، الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا، ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا، بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی، امیدواروں نے پارٹی وابستگی کے ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عادل بازئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی نشستوں کی تعداد 215 ہو گئی، عادل بازئی کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس جاری کر دیا، سماعت 2 اکتوبر کو ہوگی، پی ٹی آئی وکلاء انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں دلائل دیں گے، گزشتہ سماعت پر بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگی تھی۔ پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں، اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا، شبلی فراز کہتے ہیں، چیئرمین سینیٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا، حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الاٹ کرے، سینیٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے، آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں، کل راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا، لطیف کھوسہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا، ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے۔ پی ٹی آئی کی کل احتجاج کی تیاریاں تیز، انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ، چاروں اضلاع میں جلسے جلوس پر پابندی عائد، پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا بھی امکان، پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کرنے اور ریلیاں روکنے کا پلان بنا لیا، میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل کرنے پر غور، راجہ بشارت، سیمابیہ طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں، تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا، دوسرے اضلاع سے اضافی نفری، قیدی بسیں بھی طلب۔ جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں، آئینی ترامیم پر جے یو آئی کا اپنا موقف ہے، پی ٹی آئی یا حکومت سے کسی آئینی مسودے پر اتفاق نہیں ہوا، سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم افسوسناک ہے، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے، پی پی آئینی عدالتوں کے حق میں ہے، پن امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس پر ہمیں سپورٹ کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تفصیل سے آئینی عدالتوں پر جواب دیا، آئینی کورٹ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ آئندہ سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھے گا،
مولانا سے ملاقات میں ان کی سیاسی بصیرت سے آگاہی ملی۔ آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں عوامی عدالت بننی چاہیے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کراچی ملکی معیشت کا ہب ہے، نوجوانوں کو آئی ٹی ٹریننگ دے کر ملکی معیشت کے استحکام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے سب مل کر کام کریں۔ مرتضی وہاب اچھا کام کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے انڈونیشیا کے یوم آزادی پر فوارہ چوک پر پاک انڈونیشیا پرچم بھی لہرایا۔ پی ٹی آئی نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی، 50 سے 60 لوگ شہید ہو گئے۔ صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گناپور اپنے علاقے میں امن نہیں لا سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا گورنر کا کوئی کام نہیں ہے، وہ روز نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والے نالائق بچے بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین نے فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا، موقف اپنایا۔ گورنر کے پی نے ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور ان پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ لیگل نوٹس کا جواب نہ دینے پر عدالت میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی پہلی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کی پہلی قسط $1,02,69,00,000 ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں آئی ایم ایف سے موصول رقم 3 اکتوبر کو ڈیٹا میں شامل ہوگی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید $1 سے $1.5 ارب قرض کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ فلسطین اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عراقی اور نیپالی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی انسداد منشیات ہائی پاور کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا بحالی مراکز کو فعال، منشیات کے اہم ٹھکانوں کو پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ اجلاس کو بتایا گیا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے جناح ہسپتال میں کروڑوں کا غبن، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایڈمنسٹریٹو افسر کو نوٹس جاری۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کشمیر روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم معصوم احمد سے پوچھ گچھ کی گئی، جس نے ہسپتال کے لیے ممنوعہ اسمگل دوائیں اور لینس خریدنے کا انکشاف کیا۔ غیر قانونی طور پر دواؤں اور سرجیکل آئٹمز کی خریداری میں 78 کروڑ، این آئی سی ایچ میں 25 کروڑ کا غبن کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں آئی این ایل تعاون کر رہا ہے۔ متعدد اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ قومی جرگے کے زیر اہتمام انگورا میں تاریخی امن مظاہرہ، سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک۔ دہشت گردی نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین نے کہا سوات میں بدامنی کسی صورت قبول نہیں، قربانیاں دے کر سوات کا امن بحال کیا، کسی کو بھی دوبارہ حالات خراب کرنے نہیں دیں گے۔ ضلع جوب میں گرینڈ جرگہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، کمانڈر بلوچستان کور اور علاقہ قائدین کی شرکت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیام امن کے لیے کردار کو سراہا۔ حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کی کراچی میں ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ شہید کے گھر آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت۔
ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ مستونگ میں شہید ہوئے تھے. صدر نے کہا شہید ذاکر بلوچ نے قومی ذمہ داری سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا. محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اکتوبر 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک ذمہ داریاں انجام دیں گے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش. راول ڈیم بھرنے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے. لوگوں کو احتیاط کی ہدایت. سبڑیال اور ڈسکا میں بجلی گرنے کے واقعات میں 2 افراد جان سے گئے. گجرات فیصل آباد اور سرگودا میں بھی موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں. منیر، دیربالا اور کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی برسات. فلوریڈا میں سمندری طوفان ہیلن نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی. کیٹیگری 4 میں تبدیل. طوفان کے باعث ساحلی شہر ٹیمپا طوفانی بارش کی زد میں 1 شخص ہلاک. سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی. ٹیمپا برج اور تمام ہوائی اڈے بند کر کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. چیمپئنز ون ڈے کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث تاخیر کا شکار. میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا. مارفورز اور لائنز کی ٹیموں میں ایک پینتھر سے فائنل میں ٹکرائے گی. ایونٹ میں کل آرام کا دن ہے. چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا. تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. فائٹ کا اعلان ہوا تو ہر کسی نے کہا بھارت سے نہیں ہارنا. بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ کلاس کرنے والے عثمان وزیر کہتے ہیں سوچا بھی نہیں تھا پہلے ہی راؤنڈ میں اسے گرا دوں گا. عامر خان جیسا فائٹر بننے کے لیے فنڈنگ بھی ویسی ہی چاہیے. پاکستان میں پورے کیریئر میں کوئی ایتھلیٹ جتنے پیسے نہیں کماتا اتنے وہ ایک کیمپ میں لگاتے ہیں. اسپینش لیگ لا لیگا میں سنسنی خیز مقابلے. ویلا ریال نے اسپینول کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ایتلیٹیکو میڈرڈ نے بھی کیلٹا کو ہرا دیا. لاس پالمس اور ویلا بیٹس کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. کراچی میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے. 35 روزہ عالمی ثقافتی میلہ آرٹس کونسل میں جاری. پہلے دن جنوبی افریقہ سمیت مختلف غیر ملکی فنکاروں نے تھیٹر اور میوزک پرفارمنس دی. پاکستانی بینڈ نے لوک کلام پیش کیا تو شرکاء جھوم اٹھے. صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ کہتے ہیں فیسٹیول میں 40 ملکوں کے 450 فنکار پرفارم کریں گے. پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے گا.